اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم کل یعنی پچھلے لیکچر میں ہم نے 40 تک پڑھی تھی سورہ یوسف، آج ہم نے 41 آیت سے شروع کرنا ہے۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 2 قیدیوں نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو اب انہوں نے کہا یا صاحب السجن، انہوں نے کہا اے میرے قید خانے کے دوستو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو جو تم میں سے ایک ہے نا جس نے کہا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں یا شراب کشید کر رہا ہوں یا تیار کر رہا ہوں، وہ تو جو ہے نا وہ تو اپنے تم میں سے ایک جو ہے نا وہ تو اپنے آقا کو ربہ اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، یعنی اس کے اوپر جو کوئی یعنی کہ اگر اسے نوکری سے اس میں سے نکال دیا تھا کسی وجہ سے، تو وہ جو ہے وہ دوبارہ اسی پہ ری انسٹیٹ ہو جائے گا اور واپس اپنے وہی فرض ادا کرنے لگے گا جو پہلے کرتا تھا، یعنی وہ اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور لیکن جو دوسرا ہے نا اس کو پھانسی دے دی۔ پھانسی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، صلیب ہوتی تھی، وہ ایک جو کراس آپ دیکھا ہی ہوگا نا، ایسے کراس ہوتا ہے ایک، اور اس کے اوپر بندے کو درمیان میں بندے کو لگا دیتے ہیں اور ادھر اس کو پتہ نہیں اس کے بازوؤں کو یوں کر کے باندھ دیتے ہیں یا کیل ٹھوک دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے وہ، یہاں سے گلے کو بھی باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر ہی لٹکا وہ مر جائے، بھوکا پیاسا لٹکا ہوا وہاں پہ مر جائے، یہ وہ ہوتی تھی صلیب۔ تو جو دوسرا ہے ان میں سے جو دوسرا ہے اس کو صلیب دے دی جائے گی، اور اس کے سر کے اندر سے پرندے آ کے اس کا دماغ کھائیں گے، ایسے چونچے مار کے، اور اس کا دماغ وہ ہڈی شڈی توڑ کے اور بیچ میں سے اس کا دماغ کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ جو کام ہے نا ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی یہ دونوں اسی طرح ہوں گے، اس لیے تم نے پہلے سے تمہیں نظر آ گیا ہے خواب کے اندر۔ ہاں جی بالکل ایسا ہوتا ہے، خواب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے یہ ہم گناہ گاروں کے اوپر بیٹا، کہ وہ ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ دکھا دیتا ہے، شاید ہم کہیں کوئی وارننگ ہو سکتی ہے خواب کے اندر، یہ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے خواب سچے ہوا کریں گے، اور سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 146th پارٹ آف نبوت، اور جو کچھ نبوت میں ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی میں آپ کو ریفرنس دے دوں گی اس حدیث کا، لیکن یہ بخاری کی حدیث ہے، پکا یاد ہے مجھے، میں نے بہت جگہ کوٹ کی ہوئی ہے، بہرحال میں آپ کو پھر بھی اس کا نمبر دے دوں گی اگر آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہیں کہا کہ اب سمجھ آ گئی، خواب کوئی ایسے ہی تین ہوتے ہیں، بتایا ہوا ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ دن میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ پہ ابھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے خواب میں، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خوف آپ کو بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ خوف زدہ ہوں آپ کسی چیز سے، تو وہ بھی خوف آپ کا اس طرح سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا وینٹیلیٹ کر دیتا ہے، تاکہ وہ خوف جو ہے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور کئی بار شیطان کی طرف سے اگر کوئی خواب وہ آپ کو دکھا رہا ہو، یعنی آپ کے ذہن میں آ جائے، تو وہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، اس کے وقت اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ ایسے کر دینا، وداؤٹ اسپٹنگ آپ نے ایسے تھو کر دینا اور کہہ دینا ہے کہ اللہ جی مجھے اس خواب کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور تیسرا جو ہے چیز خواب وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو کوئی وہ وارننگ دے رہا ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی خوشخبری دے رہا ہوتا ہے، یا آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جو بھی آج کل خوابوں کے کوئی ماہر ہوں گے وہ اپنی کوئی دے رہے ہوں گے ایکسپلینیشن، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیا ہے، اس میں دیکھ لیں آپ، یہ اللہ بتا رہا ہے قصہ، اس میں خواب کا ذکر ہے، بہت کلیئر انہوں نے اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے خواب کوئی یعنی کہ بالکل ہی فضول چیز ہے، ایسی نہیں۔ اچھا جی،
تو انہوں نے کیا کہا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اس لیے یہ تمہیں نظر آیا ہے، یہی ہونا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، انہوں نے، اور جس کے متعلق انہوں نے، ان کا گمان تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، اس کو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ماسٹر کو، تم اپنے آقا کو یاد کرانا کہ بھئی ایک بندے بیچارے کو بغیر کسی وجہ کے آپ نے پھینکا ہوا ہے اس کے اندر، جیل کے اندر، تو شاید انہیں کوئی یاد آ جائے تو بے وجہ سے مجھے اندر پھینکا ہوا تو نکال دیں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس بندے کو بھلا دیا یہ والا جو اس نے کہا تھا نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا کو میری یاد کرانا، تو اس کو یہ یاد کرانا شیطان نے بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ پھر جو تھے وہ پھر اس قید خانے میں کچھ اور سال بھی رہے۔ یہ بضع جو ہوتا ہے سنین، اس کا مطلب ہوتا ہے 2 سے لے کے 9 سال تک، تو اس میں سے کوئی بھی عرصہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر جیل کے اندر رہے۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، تو اب کیا ہوا، وہ چلے گئے، وہ دونوں نکل گئے، ایک کو پھانسی لگ گئی، ایک کو وہ اپنے جو بھی اس کا آقا تھا اس کو واپس اس کی اپنی ڈیوٹی پہ اس نے لے لیا۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 7 گائیں ہیں جو کہ موٹی موٹی ہیں، ٹھیک ہے، یاکلہن سبع عجاف، اور ان کو 7 پتلی پتلی گائیں ہیں، وہ ان کو کھائی جا رہی ہیں، موٹی موٹی گائیں ہیں 7، ان گائے کاؤز جو ہوتی ہیں، ہاں کاؤز، 7 کاؤز ہیں، موٹی ہیں، جو پلی ہوئی اچھی تگڑی، ان کو پتلی پتلی سی بیچاری دبلی سی 7 کاؤز ہیں جو ان کو کھا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خواب دیکھا اس نے، اور کیا دیکھا، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، اور 7 یہ جو سنبلات ہوتی ہیں، یہ جو گندم کے اندر سے کبھی آپ نے دیکھا ہو ایسے کر کے نکلتا ہے جس کے اندر دانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک اس نے کہا کہ 7 میں نے دیکھے ہیں سنبلات جو کہ گرین ہیں، اور 7 میں نے دیکھے ہیں جو بالکل ہی ڈرائی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ اے سرداروں، مجھے اس خواب کے اندر کوئی اپنا فتویٰ دو، افتونی فتویٰ دو۔ آپ سیدھا اس طرح، یہ پتہ ہے میں کیوں یہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتی ہوں، اس لیے کرتی ہوں میرے بچوں، میری بہنوں، کہ اردو میں بے شمار لفظ ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، جب ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اچھا یہ وہی لفظ ہے، تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں نہیں، پڑھتے پڑھتے بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ بلکہ میں اپنی جو بچوں کی بھی میں کلاس لیتی تھی نا، تو میں ان کو کہتی تھی کہ آپ اپنے اس کے اوپر جو اس طرح کا لفظ آپ کو، اچھا کل بچے تو آپ کو پتہ ہے نا بڑے وہ خوش ہو جاتے، ان کو میں کہتی تھی کہ کل نا جو بچہ زیادہ لکھ کے لائے گا، جو سب سے زیادہ لکھ کے لائے گا، جو اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں اور اس قرآن حکیم کے اندر سے ڈھونڈ کے، جو آپ کا آج کا لیسن ہے نا اس کے اندر سے آپ نے ڈھونڈ کے لانے ہیں، جو سب سے زیادہ لائے گا اسے ایک چھوٹا سا پرائز ملے گا۔ مطلب پرائز ان کے لیے کیا، ایک وہ ٹکی پیک بھی ہو جائے یا کوئی ٹافیز ہو جائیں تو وہ بھی ان کے لیے۔ تو اس طرح سے میں انہیں کہتی، تو وہ پھر میں نے بڑوں کو بھی جب کہا تو بڑے کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ طریقہ بتایا اس سے تو ہمیں پڑھتے پڑھتے بھی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کئی دفعہ، کیونکہ بہت سارے انہیں میں کہتی تھی کہ اس لفظ کے اوپر نمبرنگ کر لیا کرو، اور اسے اوپر اپنے یہ جو ایک ہوتا ہے نا حاشیہ جسے کہتے ہیں، سائڈ پہ جو وائڈ جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھ کے نمبر اور اردو کا بھی لفظ لکھ دیا کرو۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو وہ اس طرح کرتے تھے تو انہیں بڑا فائدہ ملا تھا۔ آپ لوگ بھی کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو، بٹ یہ بہت فائدے کی بات ہے، بہت ہی آپ کو آسانی ملنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے سرداروں، مجھے میرے اس خواب کے متعلق فتویٰ دو۔
اگر تم خوابوں کی تعبیر، اب یہ یا تعبرون تعبیر، ٹھیک ہے نا، تو جب اگر تم خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم تمہیں ہے تو پھر مجھے اس میرے خواب کے بارے میں کوئی فتویٰ دو کہ یہ کیا ہے اور کیا میں اس کا کروں، ٹھیک ہے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَارْسِلُونِ، تو وہ جو بندہ تھا نا جسے یوسف علیہ السلام نے کہہ کے بھیجا تھا کہ اپنے آقا کو میری وہ کرنا، بتانا کہ بھی ایک بندے کو آپ نے ڈالوا یاد کروانا، تو وہ جو تھا نا جس کو نجات مل گئی ہوئی تھی ان دونوں میں سے، جو بچ گیا تھا، اور بڑی دیر کے بعد اسے وہ بات یاد آئی یوسف علیہ السلام کی، تو اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں اس کی تعویل بتا سکتا ہوں، میں تمہیں اس خواب کی تعویل بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے ذرا بھیج دو، فارسلون، مجھے ذرا قید خانے میں پرمیشن دے دو جانے کی، ٹھیک ہے۔ یوسف اب وہ یعنی پہنچ گیا، اب یہاں پھر وہی بات ہے کہ لٹریری لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کوئی لٹریچر میں بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ کوئی ایک سینٹینس میں کہ پھر وہ چلا اور وہ پہنچ گیا، یہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب پہنچ گیا اس میں قید خانے میں، تو اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اس نے کہا، وہ جو بندہ پہنچا اس نے کہا یوسف اے بہت ہی سچے یوسف، تو نے یعنی کہ جو مجھے بتایا تھا ایگزیکٹلی اسی طرح ہو رہا ہے، تو مجھے ذرا اس بات میں تیرا کیا فتویٰ ہے، یعنی آپ کو فتویٰ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اردو میں سمجھ میں آ جائے گی کہ فتویٰ ہر وقت کہتے ہیں فلانے نے فتویٰ دیا، فلانے نے فتویٰ دیا، مطلب اپنی رائے، اتھینٹک رائے جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس بندے نے کہا کہ مجھے ذرا اس بارے میں اپنی اتھینٹک رائے جو ہے نا، فتویٰ جو ہے نا تمہارا، وہ مجھے دے دو کہ 7 گائیاں جو ہیں نا وہ ہیں موٹی موٹی اور ان کو 7 پتلی پتلی گائیاں ہیں، دبلی پتلی، وہ ان کو کھا رہی ہیں موٹی گائیوں کو، اور کیا ہے، اور 7 جو وہ کوشے انہیں کہتے ہیں، وہ جو یانس یا پتہ نہیں کیا انگریزی میں تم لوگوں کیا کہتے ہیں، بہرحال وہ جو ہیں وہ سیمن جو ہے وہ گرین ہے اور سیمن جو ہے وہ ڈرائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں مجھے اپنی جو اتھینٹک رائے ہے نا، فتویٰ ہے نا تمہارا، وہ دو، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تو تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں اس تمہاری اتھینٹک رائے کو لے کے، اور اتھینٹک تمہارے اس کو فتوے کو لے کے جب میں جاؤں تو شاید لوگ لعلہم یعلمون، شاید وہ تمہاری کوئی قدر پہچانے، یہ تمہیں بغیر وجہ کے اتنے نیک بندے کو، اتنا جس کے پاس علم ہے اس کو انہوں نے قید میں پھینکا ہے، ہو سکتا ہے یعلمون، ہو سکتا ہے کوئی انہیں تمہاری قدر آئے یا وہ جان جائیں کہ بھئی یہ اتنا اچھا بندہ جو ہے ہم نے قید میں پھینکا ہو۔ کالا تزرعون سبع سنین دأبا، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ تم لوگ 7 سال کے لیے تو خوب دبا کے کھیتی کرو گے، مطلب کہ کلٹیویشن تمہاری بہت زبردست ہو 7 سال کے لیے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، اور جو تم کاٹو گے نا، ٹھیک ہے، اس میں سے تم جتنی یعنی اپنی کنزیوم کر لو گے، اس میں سے جو کوئی بچ جائے نا، اس کو تم نے اس کے وہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ایک، یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے نا ایک، جس میں یہ ایسے 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 سارے وہ دانے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں 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 مسز ملک، آپ کو تو سمجھ آ جائے گی نا، آپ دیکھیں جو ادھر سے بلونگ کرتے ہیں وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس طرح کی، یہ نظر آئی ہے اوپر، یہ بچوں کو دکھانے کے لیے ہے کیونکہ بچوں کو سمجھ نہیں چاہیے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے جسے سنبلا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ کور کے اندر ہوتے ہیں، جو گندم کا دانہ ہوتا ہے نا، یہ ہر دانہ ایک کور کے اندر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو تم کاٹو گے نا فصل، جو تم یعنی اپنی پروڈیوس لو گے، اس کو تم نے یوز کرنا ہے، کنزیوم کرنا ہے، لیکن جو بچ جائے اسے تم نے اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے، وہ جو غلاف سا ہے نا، کور سا ہے، اس کورنگ کے اندر رہنے دینا ہے، اسے باہر نکال کے نہیں رکھنا،
دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جو اتنے ہزاروں سال پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے علم میں ہے کہ اس کو ایسے کریں گے تو یہ پریزرو رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ جو تم نے کھانا نا وہ تو کنزیوم کر لینا، لیکن جو بچ جائے اس کو اس کے کورنگ کے اندر رہنے دینا، اسے نکالنا نہ. ٹھیک ہے، الا قلیلا مما تاکلون، یعنی کہ جو تم کھا چکو گے، جو کنزیوم کر لو گے، اس کے علاوہ جو بچ جائے گی اس کو یہ کرنا. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. اور پھر تمہارے اوپر 7 بڑے ہی سخت سال آئیں گے. پہلے 7 سال تم خوب دبا کے کلٹیویشن یہ کرو گے، اپنی فصلیں اگاؤ گے اور ان کو کرو گے، پھر تم نے یہ اس کا اگر وہ بچے تو تم نے اس طرح سے پریزرو کر کے رکھنا ہے. اور پھر کیونکہ پھر تمہارے اوپر جو ہے نا 7 سخت سال آئیں گے جو کہ جو کچھ تم نے بچایا ہوگا اس سارے کو کھا جائیں گے، یعنی اس کو کنزیوم، جو تم پہلے 7 سال کرو گے اس میں سے تم کھاؤ گے پیو گے، باقی کو بچا کے رکھو گے. تو جب وہ 7 ایئرز آئیں گے سخت قسم کے تو فیمن کے، تو پھر تم وہ جو تم نے پریزرو کر کے رکھا ہوا تھا نا اس کو وہ سارے 7 ایئرز جو ہیں وہ اس میں تم ان چیزوں کو کنزیوم کرو گے. ٹھیک ہے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اور پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں کہ لوگ جو ہیں وہ خوب دوبارہ کریں گے، کھیتیں فصلیں اگائیں گے اور پھر اس کے اندر وہ رس نچوڑیں گے، یعنی کہ خوب فصلیں ہوں گی اور خوب ریل پیل ہو جائے گی اس کی کھانے پینے کی. وقال الملک ائتونی بہ. جب اب یہاں پھر وہ ایک یعنی 2-4 سینٹینسز جس کو کہ پھر وہ جب گیا اور اس نے یہ تو یوسف علیہ السلام کا جواب تھا نا، یہ جواب لے کے جب وہ اس کے پاس چلا گیا بادشاہ کے پاس، اسے ساری یہ بات بتائی تو اس بادشاہ نے آگے سے کیا کہا؟ وقال الملک ائتونی بہ. اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. یہ کون سا کمال کا بندہ ہے، اس نے کتنی زبردست اس کی انٹرپریشن کی ہے میرے خواب کی. سمپلی مطلب کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جن کو کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، تو مطلب انہوں نے فوراً اس کی تعبیر بتا دی. تو بادشاہ نے کہا بھی اس کو میرے پاس لے کے آؤ. فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. اب یوسف علیہ السلام کو بھی موقع ملا. انہوں نے جب بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کے آؤ اور ان کو لینے کے لیے کوئی ہرکارے آئے، کوئی بھی جو پولیس یا جو کوئی بھی ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ ان کو کہنے کے لیے آئے کہ بھی آپ یو آر ریلیزڈ اور آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جب ان کے پاس یہ ہرکارے آئے، رسول بھیجے ہوئے، بادشاہ کے بھیجے ہوئے جو بھی کوئی لوگ تھے وہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے آقا کے پاس واپس ذرا جاؤ، جو تمہارا ماسٹر ہے نا اس کے پاس ذرا واپس جاؤ اور اس کو کہو کہ پہلے ذرا ان عورتوں کا حال پوچھ لے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کو بھی موقع ملا. انہوں نے کہا پہلے میں اس الزام کو اپنے اوپر سے بری کروا لوں کہ بھئی میں نے اس قسم کی کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی تھی. وہ عورتوں سے پوچھو انہیں کیا تکلیف ہوئی تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ٹھیک ہے. ان ربی بکیدہن علیم. میرا رب جو ہے نا، میرا جو اصلی مالک ہے، میرا جو رب ہے، میرا جو اصلی ماسٹر ہے، وہ ان کے مکروں سے کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. ٹھیک ہے. تم ذرا جا کے پہلے تفتیش کرو پھر آؤ میرے پاس. کالا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. اب بادشاہ نے جو ہے وہ ان خواتین کو بلا کے کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ یہ جو تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ذرا وہ جال پھینکا تھا ان کی طرف، تو اس کا کیا وہ تمہارا کیا حال ہے اس کے بتانے. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. ان سب نے کہا کہ حاشا للہ، ہم نے اس یوسف کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. اور جو عزیز کی بیوی تھی اس نے کہا کہ اب تو یہ حق جو ہے وہ تو کھل کے باہر آ گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے. انا راودتہ عن نفسہ. میں نے اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہا تھا. وانہ لمن الصادقین. اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے.
یعنی وہ سچ بولا تھا، میں نے اس کو پھنسانا چاہا تھا، ٹھیک ہے. ذالکا، یہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا تھا؟ یہ اس لیے کیا تھا، ذالکا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ان کی پیٹھ پیچھے. بالغیب، جب وہ سامنے نہیں تھے، جب وہ حاضر نہیں تھے، پیٹھ پیچھے ان کے میں نے کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی خیانت کرنے والے کی یہ جو چلاکیاں، یہ جو ترکیبیں ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی روبرا نہیں کرتا، ان کو کامیابی نہیں دیتا، ان کو کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا. ان کو ہدایت کا کیا راستہ دکھانا ہے؟ یعنی ان کو کبھی بھی کوئی اچھائی کا راستہ نہیں ملتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں کوئی اپنی جان، اپنے نفس کو کوئی میں بڑا وہ کوئی پاک صاف نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. جو ہر ایک انسان کے اندر، یقیناً ہر انسان کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے، جو اس کو برائی پہ ابھارتا رہتا ہے. امارہ، وہ برائی پہ اس کو ابھارتا رہتا ہے سارا وقت، سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے، جس کے اوپر میرے رب کی رحمت ہو. ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بڑا غفور ہے اور بڑا رحیم ہے، یہ جو ہم ہر وقت الحمدللہ کہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو میں کہتی ہوں نا کہ یہ جو مدد ہم نستعین ہم مانگتے رہتے ہیں اور اس کا رحم مانگتے رہتے ہیں، یہ اس لیے مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک کے اندر ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو کہ ہر وقت برائی پہ بھاتا رہتا ہے. برائی پہ بھاتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس نفس امارہ سے بری و ذمہ ہوں، وہ میرے اندر نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ کی رحمت ہے، میرے رب کی میرے پہ رحمت ہے، اس لیے یہ میں کر رہا ہوں. اور میرا رب جو ہے وہ ہر ایک کے لیے غفور ہے، ہر ایک کے لیے رحیم ہے. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اب بادشاہ نے دوبارہ کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اسے اپنا سلیکٹڈ ایک استخلص ہو، میں اسے خالص اپنے لیے اسپیشلی اپنے لیے اسپیشل اٹیچیز ہوتے ہیں نا بچوں، تو وہ میں اس کو استخلص، خالص ہونا تو پتہ ہے نا، خالص اسے یعنی کہ اپنے لیے صرف خالص کر دوں گا، یعنی میرا پرسنل وہ سیکریٹری ہو جائے گا، یا جو بھی وہ سمجھ رہے. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو جب پھر اس نے ان سے بات چیت کی، یوسف علیہ السلام اب آ گئے نا اس کے پاس، اس نے پہلے تو یہ کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اسے اپنا اسپیشل یعنی پرسنل اس کو میں اپنا وہ بنا لوں گا، کوئی وزیر یا کوئی بھی جو بھی کچھ ان کے محکمے ہوتے ہیں. فلما کلمہ، تو جب پھر اس نے ان سے بات چیت کی تو قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے پھر بادشاہ نے ان کو کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے پاس ہی رہو گے، مکین، تمہاری مکانیت ہمارے ساتھ ہوگی، لدینا ہمارے پاس ہوگی، اور امین، اور بالکل پیورلی تمہارے لیے وہ صاف ستھری ایک تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہوگی، تمہارے اوپر ہم امین، اور تم امین ہو، امانت دار ہو، اور مکین ہمارے پاس تم ہوگے، ہمارے قریب رہو گے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، انہوں نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ جو زمین کے خزانے ہیں، خزائن الارض، زمین کے جو خزانے ہیں، اب وہ ایگریکلچر کے خزانے ہوں، دوسرے خزانے ہوں، وٹ ایور اٹ از، انہوں نے کہا جو زمین میں سے خزانے نکلتے ہیں نا، فصلیں کہاں سے نکلتی ہیں، یہ وہ یعنی کہ جو سونا بھی زمین میں سے نکلتا ہے، ایون لوہا فلانا ساری چیزیں ہی زمین سے نکلتی ہیں، پتھر قیمتی سب وہ زمین سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو زمین کے خزانے ہیں ان کے اوپر آپ مقرر کر دیجئے. وجہ کیا ہے؟ انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، اور میرے پاس علم بھی ہے اس چیز کا. یعنی وہی جو کہتے ہیں نا کہ کوئی جو پراپر علم والا بندہ ہے
اس کو اسی وزارت اس کو دینی چاہیے یا اس کو اس چیز کا نگہبان بنانا چاہیے. وزارت دینے کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کو اس کا گارڈین بنائیں جس کا اس کے پاس علم ہے. اگر ایک انگوٹھا چھاپ کو آپ لگا دیں گے ایجوکیشن منسٹر تو پھر ایجوکیشن کا یہی حال ہوگا نا جو خراب حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ کیا ہے, یہ انہوں نے یہ کہا کہ جو جانتا ہو اس کام کو, میں جانتا بھی ہوں اس کام کو اور مجھے حفاظت بھی کرنی آتی ہے اس کی ساری. ٹھیک ہے. بچپن میں رورل ایریا تھا نا ان کا جہاں وہ رہتے تھے. ہاں بچپن میں عرب وہ کہتے ہیں نا کہ جب اخیر میں کہیں گے نا کہ آپ کو وہاں سے اٹھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے پاس شہر میں لے آیا, تو وہ رورل ایریا میں تو ہو سکتا ہے وہ اتنے چھوٹے بھی جو ہیں, جو چھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ ہونہار بروا کے چکنے پات, وہ تو پھر انہیں تو پتہ چلتا رہتا ہے نا ہر چیز کو, وہ گہری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بچپن میں بھی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کذالک مکنا لیوسف فی الارض, اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں مکانیت مہیا, مضبوطی سے مکانیت مہیا کی. تمکنت, یہ دیکھیں مکان ہی ہے یہ لفظ. اب اگر آپ نے یہاں مکن علیہ یوسف, کم از کم آپ کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے اس کے لیے جگہ بنائی, یوسف علیہ السلام کے لیے دنیا کے اندر رہنے کے لیے ایک جگہ بنائی. ٹھیک ہے نا. یتبوأ منہا حیث یشاء, وہ جہاں چاہتا تھا رہتا, یعنی جہاں چاہتا وہ رہ سکتا تھا. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین, اور جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نصیب کر دیتے ہیں اچھی چیزیں, اور ہم اچھے لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بڑا ہی ہمت والا تھا یوسف بھائی, جو کیا نام اپنا, اس کو بادشاہ نے کہا کہ ریلیز کا آرڈر بھیجا تو اس نے کہا نہیں جاؤ پہلے جا کے اس سے پوچھو, میں تو ہوتا تو میں فٹافٹ باہر نکل آتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے, یعنی ایک یہ لائٹر نوٹ پہ بات کر رہی ہوں لیکن ہے یہ, پھر بھی میں نے بخاری شریف میں پڑھی ہوئی ہے, ایسی نہیں ادھر ادھر سے گپے نہیں میں آنکھ رہی. لیکن یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ پھر جو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے, اسے کسی نہ کسی صورت میں ریوارڈ مل جاتا ہے. اور یہ جو 9 سال یا 2 سال یا 6 بضع سنین وہ قید خانے میں اور رہ گئے تھے نا, اس سے کیا ہوا بھلا؟ اگر وہ اس وقت نکل جاتے, جا کے وہ جو قیدی تھا وہ جا کے اپنے ماسٹر کو بتاتا, اپنے آقا کو بتاتا کہ جی اس طرح کا ایک بندہ پڑا ہوا ہے, تو وہ اس کو نکلوا دیتا, وہ پھر وہاں پہ ویسے ہی پھرتا پھراتا رہتا. یوسف علیہ السلام پھرتے پھراتے ایسے ہی رہتے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور 9 سال کے لیے 2 سال یا 4, 2 سے لے کے 9 سال تک ہوتی ہے یہ بات, تو جب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا عرصہ اور اندر رہنے دیا, اب ان کی ایک پوزیشن بن گئی. ٹھیک ہے. ٹائملی جب بادشاہ کو اس طرح کا خواب آیا اور اس ٹائم پہ جا کے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے ان کو پھر باہر نکالا اور اپنا مصاحب خاص بنایا. ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ ایسے ہی ایک عام بندہ رہتے. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, اس لیے کسی بھی آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے. فَكَذَلِكَ اچھا وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کی باتوں پہ بھی اس کو بھی مانتے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ تقوی کی روش اختیار کرتے رہتے ہیں. اب یہ تقوی کی روش آپ کو بہت دفعہ سمجھا چکی ہوں, واٹ تقوی از. ٹھیک ہے. تو جو تقوی کی روش اختیار کیے رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت کا اجر ہے, اور وہ اس سے بھی بہتر ہے جو دنیا میں اللہ سبحانہ. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اب دیکھیں کہ اتنے سال کی پی کاٹنا کراتا ہے نا پنجابی میں, مطلب یعنی اتنی سالوں کی ریگرس امپریزنمنٹ ہی سمجھے نا آپ. وہ بیچارہ پہلے کنویں میں قید ہو گیا, پھر وہاں پہ بازار میں ایک یعنی کہ اس کا قیدی بن گیا, ان کے کسٹم کا قیدی بن گیا, پھر وہ سچی مچی قید میں چلا گیا اصلی والی میں. تو وہ جو اتنی ریگرس امپریزنمنٹ جس نے بھگتی تو کیا ہوا, وہ کیا بن کے نکلا وہاں سے وہ ایک
جسے کہتے ہیں کہ بھٹی میں ڈالتے ہیں سونے کو تو وہ کندن بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور ہیرا جو ہوتا ہے وہ بڑے سال ایک شدید قسم کی گرمی برداشت کرتا ہے تو پھر وہ ہیرا بنتا ہے نا. یہ تو آپ لوگ تو اس میں دیکھیں جا کے فوراً آپ کو سمجھ آئے گی نا گرانی کی بات یہ کہ جی کیسے ہیرا کیسے بنتا ہے. ہاں، نہایت پریشر اور نہایت سخت ہیٹ وہ برداشت کرتا ہے کئی سال تو پھر وہ ہیرا بنتا ہے، کوئلے سے ہیرا بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ تو آپ کے پاس تو اس قدر انفارمیشن ہے میرے بچوں کی، مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. یو گو اینڈ سرچ، یو ول فائنڈ اٹ، اور پھر سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کہ جب ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے جس کی بھی، پھر وہ انسان ایک نہایت اچھا انسان بن کے نکلتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب جو وہ کہا تھا نا انہوں نے کہ 7 ایئرس کے لیے بڑا اچھا ہوگا، آفٹر 7 ایئرس یہ ہوگا قحط یعنی فیمن کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس فیمن کے ٹائم میں پھر نہ تو رورل ایریاز میں کوئی کھانے پینے کی چیز تھی تو نہ اس میں شہروں میں کچھ تھا کھانے پینے کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یعنی کہ وہ کیا ان کے پاس، اب ان کے پاس کیونکہ انہوں نے طریقہ بتا دیا تھا کہ آپ نے کیسے پریزرو کرنا ہے، تو ان کے پاس پھر لوگ آتے تھے رورل ایریاز میں سے بھی اور سارے شہر یہ سپلائی پھر کرتے تھے وہ گرینز وغیرہ جو بھی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. تو پھر یوسف کے بھائی جو تھے نا وہ بھی آئے یوسف کے پاس علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے. تو وہ ان کے پاس جب آئے تو فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. تو یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے اسے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. اپنی طرف سے تو انہوں نے پھینک دیا تھا، کھپ گیا ہوگا پتہ نہیں کدھر ہے. اور بڑے ہونے میں شکل بھی بندے کی بدل جاتی ہے، ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، ہائٹ بلڈ یہ وہ سارا کچھ. اور وہ ویسے ہی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت تھے، مثال دیتے ہیں یوسف ورگا سونا ہے. تو وہ یعنی کہ اس تک تو انہیں نہیں پہچانا، بھائیوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. انہوں نے کہا جب وہ انہوں نے تیار کر دیے نا اپنے، یعنی انہوں نے گرینز وغیرہ حاصل کر لیے اور اپنے اس کے اوپر اونٹوں پہ لاد لیے، تو انہوں نے نہیں، جب تیار صرف ابھی کر لیے، اونٹوں پہ لاد نہیں لیے، تیار جب کر لیے تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارا ایک اور بھائی ہے نا، تمہارے باپ کی طرف سے ایک اور تمہارا بھائی ہے، اس کو بھی لے کے آنا. اس جگہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ ڈیرائیو کرتے ہیں کہ وہ شاید ان کی مدر فرق تھی، کیونکہ باپ کی طرف سے جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے، ایک ان کا بھائی بھی تھا یوسف علیہ السلام کا نا. تو یہاں سے پھر لوگ یہ ڈیرائیو کرتے ہیں کہ ہی میں بھی دے میں بھی اسٹیپ بردرز، وہ جو بڑے سارے تھے. ٹھیک ہے نا، کیوں ان کی مدر فرق تھی، ان کی مدر فرق تھی، فادر ایک ہی تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو تمہارا ایک بھائی ہے نا، باپ کی طرف سے ایک اور بھائی ہے تمہارا، تو اس کو بھی ساتھ لے کے آنا اگلی دفعہ جب آؤ. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی، دیکھا نہیں تم نے کہ میں تو یہ غلہ بھی پورا دیتا ہوں، اور میں جو مہمانداری بھی بڑی اچھی کرتا ہوں. مسافر خانے وغیرہ بنے ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، تو اس میں لوگ رہ جاتے تھے. اینز وغیرہ تھی، یہ آج کل تو وہ چارج کرتے ہیں، اس زمانے میں چارج نہیں کرتے تھے. وہ اینز بنائی ہوتی تھی گورنمنٹ نے ان کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، مسافروں کی ویلفیئر کے لیے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اور اگر تم اس کو نہ لائے تو پھر نہ تو تمہیں میرے پاس سے کوئی غلہ ملے گا اور نہ ہی تم یہاں میرے قریب آ سکو گے. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ، اس بچے کے باپ کو کوشش کریں گے پوری طرح سے اپنی، یعنی نراوِدُ، پھر وہی لفظ ہے نا کہ اس کو ہم ایسی اپنی باتوں سے اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش تو کریں گے کہ ہم لے کے آئیں اس کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. اور ہم ہرگز یہ کریں گے، یہ ضرور ہم کام کریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
تو انہوں نے جو یوسف علیہ السلام نے تھے، انہوں نے اپنے جو خادم ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، اس سے کہا کہ جو انہوں نے رقم دی ہے نا تمہیں غلہ خریدنے کے لیے، وہ رقم بھی جو ہے نا وہ ان کی واپس ڈال دو، ان کی جو گندم کی بوریاں ان کے اندر ڈال دو، چپ کر کے ڈال دو، ٹھیک ہے. کوئی احسان نہیں، مطلب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے پہ کوئی احسان ہو رہا ہے. تو وہ بھائی جو تھے ان کے دل میں تو پھر بھی بھائیوں کے لیے بھلائی. انہوں نے کہا یہ ان کی رقم بھی جو ہے نا ان کے بوریوں کے اندر واپس ڈال دو. لعلہم یعرفونہا اذ انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی بات کو کچھ سمجھ لیں کہ یہ اتنا اچھا بندہ ہے کہ اس نے غلہ بھی دے دیا اور ساتھ ہماری رقم بھی ہمیں واپس دے دی ہے. تو پھر جب وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو وہاں پھر وہ سمجھیں، شاید سمجھ لیں کہ، اور پھر شاید پھر وہ واپس بھی آئیں میرے پاس. فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون. تو جب وہ واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ اے ہماری ابا جان، ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ اس ہمارے بھائی کو بھیجیں تاکہ ہم غلہ لے کے آ سکیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب پہلے جو کرتوت کر چکے تھے. قالا حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے تمہارا اعتبار کروں، کیسے میں تمہاری بات مانوں، جیسے میں نے تمہاری بات اس کے بھائی کے متعلق مانی تھی پہلے، اسی طرح اس کے متعلق بھی مان لو اور اسے بھی تم غائب کر کے آ جاؤ. اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اب یہ جو ہے نا انہوں نے اس وقت یہ دعا پڑھی، بڑی پیاری ان کی دونوں دعائیں، اور پچھلی بھی میں نے آپ سے کہا تھا واللہ المستعان والی، فصبر جمیل واللہ المستعان، 4 لفظ ہیں. اور یہ بھی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. انہوں نے یہ کہا کہ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ غلہ نہیں ملے گا اور اسے مجھے بھیجنا ہی پڑے گا، تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا پھر اللہ ہی جو ہے وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. جو وہ مجبور تھے کہ اس کو بھیجیں گے نہیں تو کھانا نہیں ملے گا، ساری فیملی، سارا کنبہ، سارا قبیلہ بھوک سے تڑپے گا. تو انہوں نے کہا کہ فاللہ خیر حافظا، تو پھر بہترین حفاظت کرنے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم. اور جب انہوں نے اپنے مال متاع کو کھولا نا، بوریوں شوریوں کو، تو اس میں انہیں اپنا سرمایہ بھی واپس مل گیا جو ان کی طرف واپس کر دیا گیا تھا. قالوا یا ابانا ما نبغی. انہوں نے کہا ابو جی ہمیں اور کیا چاہیے، حاضر بضاعتنا ردت الینا. یہ دیکھیں یہ ہمارا جو سارا ہم نے جو دیا تھا اس کا قیمت بھی دی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے. وَنَحْفَظُ نہیں ہاں وَنَمِيعُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ. اور ہم جتنا یہ لے کے آئے ہیں نا اس سے بھی زیادہ لے کے آئیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور 1 اونٹ بھر زیادہ بھی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. یہ جو جتنا ہم غلہ لے کے آئے ہیں نا یہ کم ہے، ہماری ساری ضروریات سے کم ہے. تو آپ ہمارے ساتھ اس بھائی کو دیکھیں یہ کتنا کوئی اچھا بندہ ہے کہ جس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا، پیسے بھی واپس دے دیے، اور صرف وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے آؤ، تو ہم حفاظت کریں گے اس کی. ٹھیک ہے، تو ہم یہیں تک جاتے ہیں. آگے پھر ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں جائیں گے. 38-39 منٹس ہو گئے ہیں، تو اب ہم اس کو یہاں پہ روکتے ہیں. کس آیت تک؟ 65 تک روکتے ہیں. اور اس کے اندر سے جو میں آپ کو سبق کہتی ہوں نا کہ اس کے اندر سے وہ آپ کو کائنڈلی دماغ میں رکھنے بھی چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.